الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر حاضر ہیں دارالفتہ اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں، اور یہ سلسلہ بالخصوص یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے اور بالعموم پاکستان سمیت دنیا بھر کے ناظرین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ شرعی مسائل سے متعلق آپ کی کالز، ایس ایم ایس اور میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ بذریعہ کال، آڈیو یا ویڈیو، یوں ہی میسیجز واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ اولاً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ویڈیو کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ جی ویڈیو کالز۔ میرا نام طلحہ اتاری یوکے کے شہر برمنگھم اسٹیچفورڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کام کاج کے کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، اب کام کاج کے کپڑے تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ آفس والوں کے لیے آفس کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اگر اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے تو اس کو پہن کر بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً کام کاج کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پیشہ ور افراد ہوتے ہیں، جیسے کارپینٹر ہو گیا یا اور پینٹ کرنے والے ہو گئے، میکینکس ہو گئے، تو یہ ان کا جو کام کاج کا لباس ہوتا ہے وہ بنسبت عام لباس کے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے، اور وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آلودہ بھی ہوتا ہے، تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن بچنا بہتر ہے، کیونکہ خود دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر آپ ایسا لباس پہن کر دنیا کے معزز شخص کے سامنے نہیں جاتے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کیوں کر حاضر ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا دل یہ بات کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ جو سب سے بڑھ کر معزز و مکرم ہستی ہے، رب تعالیٰ جو کہ خالق و مالک ہے، تو اس کی بارگاہ کے اندر میں کیسے ایسا لباس پہن کر چلے جاؤں؟ وہاں تو زینت اختیار کر کے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور مسجد کے لیے جاتے وقت زینت اختیار کرو۔ تو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں اچھا لباس پہن کر بندہ جائے۔ اچھے لباس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کلف لگا کر جو ہے وہ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے نماز پڑھنے میں پریشانی ہو، یا اگر کسی کو اس طرح کا لباس پہن کر تکبر آتا ہے تو تکبر کی نیت کے ساتھ یا تکبرانہ لباس پہن کر جو ہے وہ جائے، یہ وہاں مقبول نہیں ہے۔ وہاں تو عاجزی اور انکساری کا معاملہ ہے۔ لباس سادہ ہو، ہاں صاف ستھرا ہو، ایسا لباس ہو کہ جس کو پہن کر آپ دنیا میں بھی معزز لوگوں کے سامنے جا سکتے ہوں۔ بہرحال ایسے حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کام کاج کے لباس میں۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ کی طرف دیکھیے کہ جیسے الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا، تو الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے متعلق بھی علماء نے یہی فرمایا کہ ایسا لباس کہ جس کا الٹا ہونا ظاہر ہوتا ہے، جب آپ الٹا پہنیں تو پتہ چلتا ہے یہ الٹا ہے، تو اس لباس کو پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں اگر اس کا الٹا یا سیدھا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے تو پھر مکروہ تنزیہی ہوگا۔ عمومی طور پر یہ معاملہ خواتین کو پیش آتا ہے نماز کی چادر کے معاملے میں، کہ نماز کی چادر کبھی غلطی سے الٹی پہن کر پڑھ لی، تو بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ چادر کے فقط کنارے سے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ الٹی ہے یا سیدھی ہے، ویسے چادر اس بات کو ظاہر نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ الٹی ہے یا سیدھی، تو اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چادر پر نقش و نگار وغیرہ موجود ہیں تو پھر
لازمی سی بات ہے الٹی آپ پہنیں گے تو اس کا الٹا پن بھی ظاہر ہوگا، اور ایسا لباس پہن کر کوئی بھی شخص دنیا میں بھی معزز جگہوں پر نہیں جاتا، تو لہٰذا ایسی حالت میں الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوگا۔ جی مزید فرمائیے دوسری کالز۔ محمد اشفاق اتاری UK کے شہر برمنگھم سے، اگر سگریٹ کی بو منہ میں ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سگریٹ کی بو ہو یا کسی بھی چیز کی بو ہو، جب انسان تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر منہ رکھ کر جو ہے وہ سنتے ہیں اس کی تلاوت کو، تو منہ کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے۔ مسجد میں اس حال میں جانا بھی ناجائز ہے کہ آپ کے بدن، لباس یا منہ سے بدبو آ رہی ہو، کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایذا ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ بودار چیز کھائے، اشارہ جو ہے وہ لہسن اور پیاز کی طرف تھا، تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ تو لہٰذا بو والی چیز کھا کر نماز پڑھنے کی یا مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سگریٹ والوں کے لیے بالخصوص اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اچھے طریقے سے کلی کر کے اور مسواک یا برش کر کے اس کی بو کو دور کریں اور پھر مسجد میں جائیں یا نماز ادا کریں۔ یوں ہی نماز کے علاوہ بھی دیگر ذکر و اذکار اور تسبیح کرتے ہوئے بھی نماز میں منہ میں بو کا رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، منہ ویسے ہی قرآن پاک پڑھنے کا راستہ ہے، تو اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور بو سے بچایا جائے۔ جی کچھ آڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ جی آڈیو کال سنائیے۔ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں انسان رکعت بھول جائے، چاہے وہ سنت ہو، فرض ہو یا وتر ہو، اسے کنفرم نہ ہو کہ میں بھول گیا ہوں یا میں نے مکمل ہی کی ہیں، اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی مزید کال۔ میرا دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں یہ سوال ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے جس کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں 38-39 ہزار ہے یا 40 ہزار سے ابو، اور ایک کمپنی یہ موٹر سائیکل دے رہی ہے کہ 25,502 اور 35 دن کے بعد وہ موٹر سائیکل آپ کو 25,500 میں مل جائے گی، اور اگر آپ نے وہ موٹر سائیکل نہیں لینی تو اسی ٹائم آپ کو 34,500 روپے مل جائیں گے نقد۔ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جی پہلا سوال ہوا کہ رکعت بھول جائیں تو کیا کریں۔ دیکھیں علماء نے فرمایا کہ اگر زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے تو ایسی صورت میں تو اگر اس شخص کو غالب گمان نہیں ہوتا تو یہ نماز توڑ دے اور نئے سرے سے نماز پڑھ لے، ورنہ غالب گمان کرے، جس رکعت کی طرف غالب گمان ہو اس کے اوپر عمل کرے۔ مثال کے طور پہ اس کو غالب گمان ہے 3 اور 4 میں شک ہوا، اور اس کو غالب گمان ہے کہ یہ 4 ہے، تو ٹھیک ہے 4 کے اعتبار سے نماز مکمل کر لے۔ 3 پر غالب گمان ہو رہا ہے تو 3 کے مطابق نماز پڑھے اور 1 رکعت اور شامل کر لے۔ اور اگر یہ ایسا شخص ہے جس کو عموماً یہ وسوسہ نماز میں آتا رہتا ہے تو اب کیا کرے؟ تو اب اور اس کو غالب گمان بھی نہیں ہو پاتا کہ بھئی میں غالب گمان نہیں ہو رہا، اسی میں کنفیوز ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ کم والی جانب کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پہ اس کو شک ہوتا ہے 2 اور 3 کے اندر، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور شک ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس رکعت کو جس رکعت میں شک ہو رہا ہے دوسری شمار کرے اور 1 رکعت اور ادا کرے، البتہ دوسری پر بھی قاعدہ کرے، تیسری پر بھی قاعدہ کرے۔ یوں ہی 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے اندر شک ہو رہا ہے تیسری اور چوتھی میں، تیسری میں شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ چوتھی ہو، تو ایسی صورت میں اسے تیسری شمار کرے، قاعدہ کرے اور پھر چوتھی رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو 3 سٹیپس ہیں۔ فرسٹ تو یہ کہ آپ غالب گمان کریں، غالب گمان اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، غالب گمان نہیں ہو پاتا تو پھر کم والی جانب کو اختیار کریں۔ اور سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم نے بیان کیا کہ اگر فرسٹ ٹائم ہے اور غالب گمان بھی نہیں ہو رہا تو نماز توڑ کر نئے سرے سے نماز ادا کریں۔ ایک اور سوال ہے، یہ آج کل بہت زیادہ پاکستان میں مختلف شہروں میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بائک پرووائڈ کریں گے، فراہم کریں گے،
बाइक की कीमत मार्केट में जो है वो 34,000 है या 40,000 है, लेकिन हम आपको सस्ती बाइक देंगे 25,000 की देंगे, बशर्ते कि आप हमें 1 या 2 माह पहले पेमेंट जमा करवा दें और बाइक जो है वो 2 माह के बाद मिलेगी या 1 माह के बाद मिलेगी। और उस वक्त भी बाइक लेना आप पर ज़रूरी नहीं है, आप बाइक लेना चाहें तो बाइक ले लें, और अगर आप बाइक लेना नहीं चाहते तो ऐसी सूरत के अंदर आप हमसे बाइक की जो कीमत उस वक्त की बनती होगी 34,000 रुपये या 40,000, वो आप हमसे ले लीजिएगा। देखें, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, इंसान लालच के अंदर उसके अंदर कूद पड़ता है, ये चीज़ जाने और सोचे बगैर कि इसकी हकीकत क्या है। अव्वलन तो ख़ुद अकल के एतबार से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर, कहाँ से इतनी सस्ती बाइकें मिल रही हैं, और ये पीछे सिस्टम और चक्कर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धोखा दिया जा रहा है या कोई गैर कानूनी तरीका इख्तियार किया जा रहा है, या कोई और ऐसा जो है वो जुए वाला कोई तरीका तो नहीं कि पैसा फेंक के जो है वो ज़्यादा पैसा जो है वो हासिल करने वाली सूरत इख्तियार की हुई है। तो सबसे पहले तो इंसान को ये सोचना चाहिए, पैसे को नहीं देखना चाहिए कि नहीं 25,000 के मुकाबले के अंदर जो है मुझे 34,000 मिल रहे, क्या मालूम आपके 25,000 ही डूब जाएं। और ऐसा हुआ भी है कि बाज़ जगहों के ऊपर हमारी मालूमात के मुताबिक जब लोगों से बहुत सारे पैसे इस तरह के जमा कर लिए तो फिर वो बंदा गायब हो गया। एक मालूमात जो मेरे इल्म में आई वो ये कि बाज़ इदारे हैं जो कि वेलफेयर सतह के ऊपर गरीबों के लिए सस्ती कीमत पर इस तरह की चीज़ें फ़राहम करते हैं। अब उन वेलफेयर इदारों का कोई फ़र्द जाली मुस्तहिकीन के नाम भरकर इदारों से सस्ती जो है वो बाइक हासिल कर लेता है और फिर आगे सामने वालों को वो कुछ पैसे बढ़ाकर ज़्यादा में बेच देता है। मसलन 40 की बाइक जो है वो है असल कीमत पे, और ये शख्स जो है वो वहाँ से लेने वाले से जो है वो जो मिली वेलफेयर की जानिब से, मिसाल के तौर पे 20,000 की मिली, इसने उससे 25,000 रुपये लिए और ये मार्केट के अंदर बेचकर इसने कुछ प्रॉफिट अपना रख लिया, कुछ प्रॉफिट उसको दे दिया। तो ये सूरत हाल भी है। और अगर ऐसा ना हो, वाकई ये मामला हो भी रहा हो वेलफेयर से भी हटके, धोखे से भी हटके, तो भी इसमें शरई तौर पे कबाहतें मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये सौदा हो रहा है ख़रीद व फ़रोख्त का या कर्ज़ का, सूरत हाल क्या है। सौदा तो नहीं होता किसी भी किस्म का कि नहीं फ़लाँ गाड़ी हमने आपके हाथ बेची, ऐसा तो नहीं होता। ये कहा जाता है कि आप उस वक्त या तो गाड़ी ले लीजिएगा या गाड़ी की कीमत ले लीजिएगा, तो ये सौदा तो नहीं होता। सौदा तो किसी चीज़ का होता है, वो चीज़ ली है, दी जाती है, ना ये कि उस वक्त ये कहा जाए कि आपको जो है वो इसके ऊपर प्रॉफिट दे देंगे। ये तो गोया कि कर्ज़ के ऊपर आपको नफ़ा दिया जा रहा है। इब्तिदान आपकी दी जाने वाली रकम 25,000 कर्ज़ है और उसके ऊपर जो नफ़ा मिल रहा है वो सूद है। और हदीस पाक में है कि कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़ियतन फ़हुव रिबा, कि हर कर्ज़ जो कि नफ़ा खींच कर लाए वो सूद है। तो लिहाजा ये तो सूद हो जाएगा, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा भी इस अक़्द के अंदर कई शरई ख़राबियाँ मौजूद हैं। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का तहरीरी फ़तवा भी इस पर मौजूद है, आप वो फ़तवा भी हासिल कर सकते हैं। और इस काम से बचना बेहद ज़रूरी है। कुछ सवालात हमारे मैसेजेस के अंदर आए हुए हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। इस्लामी बहनें मखसूस दिनों में या उलिल अलबाब पढ़ सकती हैं, वजीफ़े में काउंटिंग में शक हो तो क्या करें। 2 सवाल इन्होंने जो है वो किए कि या उलिल अलबाब जो है वो पढ़ सकते हैं या नहीं। फ़ातबिरू या उलिल अबसार के अल्फाज जो है वो कुरान करीम में मौजूद हैं। उसूल ये है कि कुरान करीम हालत जनाबत के अंदर, नापाकी की हालत में पढ़ना हराम है। इस्लामी बहनों को मखसूस अयाम में भी, और इसके अलावा भी अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो उससे कुरान करीम छूना भी हराम और ज़बानी पढ़ना भी हराम, दोनों चीज़ें हराम हैं। लेकिन कुरान पाक की बाज़ वो आयात मुबारका जिनमें हम्दो सना का माना पाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ है, तो उनको पढ़ने की इजाज़त है बनियत हम्दो सना, या उनमें दुआ है तो उनको बनियत दुआ पढ़ने की इजाज़त है, जबकि उनमें माना ये भी पाया जाता हो और उनमें
نیت بھی تبدیل ہو، قرآن کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ احد ہے۔ اب قل هو اللہ احد کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، اور بقیہ دو صورتوں کے اندر حمد کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے کہ رب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اب ان تینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر پڑھنا ہے تو لفظ قل کے بغیر پڑھیں گے۔ لفظ قل جو شروع میں قل اعوذ بربی ہے، قل پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ قرآن کے لیے یہ متعین ہے، اس میں اب دوسری نیت نہیں ہو سکتی۔ قل کو ہٹا کے اعوذ برب الفلق سے پڑھیں اور نیت جو ہے وہ دعا کی کریں تو اسلامی بہنیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے صرف ان تین قل کا حکم۔ قل یا ایھا الکافرون کا یہ حکم نہیں ہے، سورہ کافرون جو ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے، اسے لفظ قل کے ساتھ یا لفظ قل کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں حمد و ثنا یا دعا کا معنی نہیں پایا جاتا، وہ قرآن کریم کے لیے ہی متعین ہے، تو اسے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جو فاتبروا یا اولی الالباب کا انہوں نے کہا، یہ وظیفہ پورا دیکھنا پڑے گا کہ آگے پیچھے الفاظ کیا موجود ہیں، پھر بتایا جا سکے گا کہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس کے مطابق اجازت کی صورت بیان ہو سکتی ہے۔ اور بات یہ انہوں نے بیان کی کہ وظیفے میں اگر شک ہو تو کیا کرے، تو وظیفے میں اگر شک ہو تو اولاً تو یہ وظیفے والوں سے معلوم کریں، مجلس روحانی علاج سے معلوم کیجیے۔ فرمایا یہی گیا کہ وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر شک ہے کمی کی جانب تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے آپ تعداد بڑھا سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان جو ہے وہ آپ تعداد کو مکمل ہی کریں۔ اور غالب گمان کا عمل عموماً جگہوں پر چلتا ہے۔ بہرحال وظائف کے اندر اس کی کیا صورتحال ہوگی، اس کے لیے مجلس روحانی علاج سے رابطہ فرمائیے۔ جی مزید کال۔ اہل سنت، تو یہ مسئلہ تھا کہ میں شاپ پہ کام کرتا ہوں تو بیسن لگا ہوا ہے، تو ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھا وضو ہو سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر وضو کرنے کا شاید ان کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو بالکل کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اس معنی میں حرج نہیں کہ وضو ہو جائے گا، اگرچہ سنت تو یہی ہے کہ بیٹھ کر باوضو قبلہ رخ ہو کر وضو کریں، لیکن اگر کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے تمام اعضاء کو دھو لیتے ہیں تو وضو ہو جائے گا۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ حتی الامکان اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچائیں، کیونکہ جو وضو کا پانی گر رہا ہوتا ہے یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، تو مستعمل پانی سے اپنے آپ کو بچانا بہتر ہے۔ جی مزید کال۔ محمد شکیل قادری فاریہ شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 رکعت نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے اور پہلی رکعت وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں اسے یاد نہیں رہتا، دوسری رکعت وہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب اذان ہو رہی تو ٹی وی کی آواز بند کرنی چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہے کہ یہ مکھیاں وغیرہ ہیں انہیں سپرے کر کے مارا جا سکتا ہے، یہ گناہ ہے؟ یہ طلب کر دیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی، بیٹھ کر نفل شروع کی اور پھر کھڑے ہو گئے، بالکل کھڑے اگر ہو گئے تو ایسی صورت میں نفل نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، نفل نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر فرض میں آپ کھڑے ہو گئے کہ فرض بیٹھ کر پڑھ رہے تھے کسی عذر کی بنا پر، تو اب آپ کھڑے ہو گئے، تو اگر کھڑے اس وجہ سے ہوئے کہ کھڑے ہونے کی طاقت ہی اسی وقت پیدا ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے طاقت تھی اور پہلی رکعت آپ نے ویسے ہی بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لی، تو اب ایسی صورت میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ فرض میں قیام فرض ہے، تو فرض کو بہرحال کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا۔ ہاں، اگر بیٹھ کر پڑھا عذر شرعی کی بنیاد پر تو پھر نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ ٹی وی کی آواز کو بند کریں جبکہ اذان ہو رہی ہو۔ بالکل ٹی وی کی آواز کو بند کریں اور اذان کا جواب دیں، کیونکہ اذان کے جواب دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ٹی وی کو بند کریں۔ اگرچہ آپ دینی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی مسجد محلہ کی اذان ہو رہی ہے تو آپ آواز بند کر کے پہلے اذان کا جواب دیجیے اور فضیلت حاصل کیجیے۔ دوسرا سوال تھا کہ مکھی وغیرہ کو اسپرے سے مارنا کیسا ہے،
تو جب کہ یہ تکلیف دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اسپرے کر کے انہیں مار یا بھگا سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ کچھ ہم میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایزی لوڈ ایڈوانس میں کروانا یا لینا درست ہے یا نہیں ہے۔ ایزی لوڈ ایڈوانس کے اندر لینا جائز ہے۔ یہ در حقیقت اس کو ایڈوانس لون کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ لون نہیں ہوتا بلکہ قرض یہ سروس ہوتی ہے کیونکہ ایڈوانس میں فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ نارمل سروس حاصل کریں گے تو اس کے چارجز یہ ہوں گے، ایڈوانس میں سروس کوئی لیں گے تو اس کے چارجز یہ ہوں گے۔ کمپنی کی جانب سے یہ بتا دیا جاتا ہے، تو جو اضافی پیسے چارج کیے جاتے ہیں در حقیقت وہ ایڈوانس سروس کے بدلے فراہم کیے جاتے ہیں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کو ایڈوانس لون نہیں کہنا چاہیے، ایڈوانس سروس ہی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ کسی کی کوئی چیز امانت رکھ لی، اب وہ شخص نہیں آیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، امانت کی حفاظت کرنا آپ پر لازم ہے اور ہمیشہ حفاظت لازم ہے۔ اگر وہ شخص نہیں آیا تو آپ اس سے رابطہ کیجیے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء کو وہ چیز لوٹائیے۔ بہرحال امانت آپ کو اپنے پاس محفوظ ہی رکھنی ہوگی، اسے آپ جو ہے وہ کسی اور کو دے نہیں سکتے یا بیچ نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ اگر وہ خراب ہونے والی چیز ہے، مثلاً کسی نے فروٹ آپ کے پاس جو ہے وہ امانت رکھوائے، تو اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ پتہ ہے کہ آپ کو 4 دن انتظار، شاید 4 دن بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 2 دن میں خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر اس کو بیچ کر جو ہے وہ اس کی رقم محفوظ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی تو اس کو بہرحال سنبھال کر رکھا جائے گا۔ جی، مزید آڈیو کال۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، تو وہ آج کل تھوڑا سا پریشان تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 50,000 روپیہ دے دیں تو میں وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لوں گا، تو مہینے کے بعد جو اس کی پروفٹ ہوگی وہ ہم آدھی کر لیں گے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ مزید کال۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کل خانی کا ختم ہوتا ہے یا کوئی اصال ثواب کا ختم ہوتا ہے، اس میں جو اصال ثواب کے لیے جو مدرسوں سے منزل اکٹھی کر کے لے آئی جاتی ہے، اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنی سورہ یاسین پڑھی ہیں، وہ ان کا اعلان کیا رہتا ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، اتنی یاسینیں پڑھی ہیں، ان کا اصال ثواب ہم اپنے محروم کو کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ حرام کام ہے، کیا یہ کہاں تک درست ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مزید کال۔ سوال میرا یہ ہے کہ آیا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فجر کی جب نماز ہوتی ہے نا جماعت، تو اس کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ نوافل ادا کرتے ہیں۔ آیا کہ فرض جب نماز ادا ہو جائے فجر کی تو اس کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ جی، عموماً آج کل بھی یہ چیز بھی رائج ہے کہ ہر کوئی سامنے والے کو جب اس سے قرض مانگتا ہے تو وہ یہ اسے امید دلاتا ہے کہ میں تمہیں اس پر کچھ نہ کچھ نفع دے دوں گا، اور سود سے بچنے کے لیے عوام میں یہ گمان ہے کہ اگر میں فکس نفع نہ دوں، فکس نہ کروں کہ 3,000 دوں گا، بس یہ میں کہہ دوں کچھ نہ کچھ دوں گا تو میں سود سے بچ جاؤں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سود چاہے فکس ہو یا ان فکس ہو، بہرحال وہ سود ہی ہے اور حرام ہے۔ تو آپ جب 50,000 روپے قرض دے رہے ہیں تو قرض پہ نفع لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ عقد قرض کی بنیاد ہی خیر خواہی اور بھلائی پر ہے، عوض سے خالی ہے یہ عقد۔ اسلام اس عقد کو مسلمانوں کے آپس میں باہمی تعلقات کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ مدد کے بدلے میں اگر پیسے چارج کر رہا ہے تو پھر مدد کہاں؟ وہ تو پھر گویا کہ آپ سروسز لے رہے ہیں، اور یہاں پر تو چونکہ آپ سروس بھی کوئی نہیں دے رہے، آپ تو اپنا مال دے رہے ہیں اور بطور قرض دے رہے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر قرض جو کہ نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے دوست کو رقم اگر دینی ہے تو بغیر کسی معاوضے کے دیں، ماہانہ، سالانہ، ہر طرح کے پروفٹ سے پاک دیں، خالص مدد کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو کل قیامت میں دے گا، اور وہ اس دنیاوی اجر سے بہت بڑا ہوگا۔ تو اس دنیاوی اجر کو جو کہ حرام ہے اور کل جہنم میں گناہ اور عذاب کا سبب بننے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اور فقط اچھی نیت کے ساتھ جنت کے اندر
اس کا اجر طلب کرنے کی نیت سے قرض دیجیے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ ایصال ثواب کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام صاحب، مولانا صاحب میرے ایصال ثواب جو کچھ میرے مرحوم کو ہوا ہے اس کا نام نہیں لیں گے تو شاید میرے مرحوم کو وہ ثواب پہنچے گا نہیں۔ اولاً تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی سے لیا کہ بھئی میرے مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں، یہ قرآن پاک، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے دے دیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ ایصال ثواب ہو گیا، ثواب پہنچ گیا۔ ہاں، دعا کے اندر بھی ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا اس تمام کا ثواب، یا جو کچھ پڑھا گیا یا جو کچھ مرحوم کو ایصال ثواب کیا گیا وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمارے مرحوم کو عطا فرمائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوں مختصراً بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر تفصیلی ہو کہ جناب اتنی یاسین شریف پڑھی گئی، اتنے کلمے پڑھے گئے، تو وہ بھی جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ریاکاری کا الزام لگانا یہ غلط ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری، کیونکہ ریاکاری تو معاملہ ہی دل کا ہے، تو آپ کیسے کسی کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں کہ جناب یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو ریاکاری نہیں کر رہا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ذکر نہیں کیا جائے گا تو وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا، تو بسا اوقات اس وجہ سے بھی لوگ ذکر کرواتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا بھی ہم نے بتا دیا کہ ذکر کروانا ضروری نہیں ہے، بغیر ذکر کیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے عموماً جب یہ ساری لسٹیں بیان کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ پڑھا گیا وہ بھی ہم مرحوم کو ایصال کرتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں واقعی اگر کوئی شخص اس نیت سے کروا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے مرحوم کے لیے کتنا ایصال ثواب جو ہے وہ جمع کروایا کرتا ہے، پھر لوگوں سے جماعت کے بعد مسجد کے اندر ہی مانگتا ہے، اس کے بعد جماعت ختم ہونے کے بعد وہ باہر جا کے مسجد سے باہر بیٹھ جاتا ہے، تو کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیے، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ میرا نام خالد محمود ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ رضائی بھائی کی بیٹی سے کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ مزید کال۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لائف انشورنس کرواتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا کہ کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تحقیق فرما دیں۔ جی سوال کیا مسجد میں مانگنے والا، تو مسجد میں مانگنے والے کو دینے سے منع کیا گیا، البتہ اگر وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے، دیکھیں مسجد کے اندر اگر کوئی مانگنے والا کھڑا بھی ہوتا ہے تو اب چاروں طرف سے مسجد میں ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو منع کیا جاتا ہے، تو اس سے تو اور زیادہ مسجد کا ادب اور تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ احسن انداز میں کوئی شخص جو اس کے قریب ہے وہ اسے لے کر جو ہے وہ مسجد سے باہر چلے جائے اور اسے سمجھا دے کہ آپ مسجد میں نہ مانگیں، مسجد میں مانگنے سے منع کیا گیا ہے، آپ مسجد سے باہر بیٹھ جائیے، جس کو آپ کی مدد کرنی ہوگی وہ کر دے گا، تو یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ بہرحال اگر وہ مسجد سے باہر چلا گیا تو ایسی صورت کے اندر اسے دیا جا سکتا ہے، اور دیتے ہوئے چاہیں تو آپ احسن انداز کے اندر اسے آئندہ کے لیے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ آپ مسجد میں سوال نہ کریں، مسجد میں سوال کرنا منع ہے۔ دوسرا سوال ہے رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی رضائی بھتیجی ہے، تو جس طرح حقیقی بھتیجی سے نکاح حرام ہے یوں ہی رضائی بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور تیسرا سوال ہے انشورنس سے متعلق کہ انشورنس جائز ہے یا ناجائز، تو انشورنس ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے کہ آپ انشورنس میں جو رقم جمع کرواتے ہیں، اگر لائف انشورنس کی بات کریں تو اس میں آپ کی رقم بطور قرض جمع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصل رقم کم کبھی نہیں ہوگی، ہاں اس پر آپ کو پروفٹ ضرور ملے گا، اور قرض کے اوپر جو پروفٹ ملے گا وہ سود ہوگا جو کہ حرام ہے۔ اور اگر آپ جنرل انشورنس کی بات کریں تو اس میں بھی سود کا پہلو بھی ہے اور جوئے کا پہلو بھی۔ سود کا پہلو اس طرح کہ آپ نے مثال کے طور پہ 1000 روپے جو ہے وہ جمع کروائے اور آپ کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ کا نقصان مثال کے طور پہ 10,000 ہوا، تو آپ کو 1000 جمع کروانے کے بدلے میں پروفٹ 9,000 روپے اوپر زیادہ ہوا، تو یہ سود ہے۔
اور جوا اس طرح کہ چونکہ جنرل انشورنس ویلیڈیٹی ڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر 1 سال میں کوئی نقصان آپ کی گاڑی کو نہیں ہوا تو آپ کی جمع کروائی ہوئی رقم ضائع ہو جائے گی. تو گویا آپ 1000 روپے جو ہے وہ پھینکتے ہیں، جوئے کی طرح پانسا ڈالتے ہیں کہ یا تو آپ اس کے ذریعے سے زیادہ پروفٹ لے لیں گے کہ اگر گاڑی کو نقصان ہوا تو زیادہ پروفٹ آپ لے لیں گے، یا پھر جو آپ نے پیسے پھینکے ہیں پانسے کے طور پر وہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے سال پورا ہونے پہ. تو اس وجہ سے انشورنس ناجائز ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جی مزید کال دیکھ لیتے ہیں. ایک سوال یہ کہ اگر شوہر دوسرے شہر میں بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، میسج پر طلاق دے یا زبانی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سامنے ہونا بیوی کا ضروری ہے طلاق کے لیے اور بیوی کا سننا ضروری ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے. خط کے ذریعے سے بھی اگر طلاق لکھ کر دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور میسیجز پر بھی طلاق دینے میں بعض صورتوں میں طلاق ہو جاتی، اور اگر فون پر دی ہے اپنی وائس کے ذریعے سے تو بھی طلاق ہو جائے گی. اب اس میں بس اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو ایک لفظ سنتے ہی کال کاٹ دی تھی، شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو بھئی 3 دفعہ کہہ دیا تھا لیکن بیوی نے سنا نہیں. تو بیوی کے سننے نہ سننے کا اعتبار نہیں ہوتا، بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے جب شوہر الفاظ طلاق ادا کرے. اگر کسی کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کر بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی سنے یا نہ سنے، بیوی سنے یا نہ سنے. تو گواہ بھی ضروری نہیں ہے، گواہوں کے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ کیا چھپکلی کو مار سکتے ہیں اور کیا مارنے کے بعد نہانا ضروری ہے؟ بالکل چھپکلی کو آپ مار سکتے ہیں، اور چھپکلی کو مارنا ثواب کا کام ہے، اور اس کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے. یہ لوگوں کا ایک وہ ہے کانسیپٹ ہے کہ بھئی نہانا ضروری ہے. بس اوقات یوں کہتے ہیں کہ اگر چھپکلی کو آپ نے مارا اور وہ چھپکلی مری نہیں، بھاگ گئی زخمی ہو کر، تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ نہیں نہائیں اور آپ سے پہلے چھپکلی اگر پانی میں ڈل جائے چلی جائے تو پھر آپ کو کچھ ہو جائے گا یا آپ مر جائیں گے. اس طرح کے مختلف لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا ضروری نہیں ہے. جی آڈیو کال سنائیے. میرا نام محمد جہاں زیب، میں شہر کوٹبو سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پاسپورٹ آفس میں ہمیں جناب ولی پاسپورٹ ہے وہ ایسے بنا کے نہیں دیا جاتا. باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پاسپورٹ ایزیلی بن جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی دیکھیں، پاسپورٹ یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ ایجنٹ کو رشوت دے کر بنوا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے رشوت دے کر بنوانا جائز نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پر فارم فل کیا جاتا ہے، آپ کو انگلش پڑھنا نہیں آتی، اس وجہ سے آپ کسی کو پیسے دے کے کہتے ہیں میرا فارم فل کر دو، تو اس حد تک تو جائز ہے. لیکن اگر آپ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں یا لائن کی وجہ سے بچتے ہوئے آپ رشوت دے کر بغیر لائن کے نمبر حاصل کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی طریقہ کار بھی ہے. دوسرے لوگ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی حق تلفی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رشوت بھی دے رہے ہیں، اپنا کام بنانے کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے، رشوت دینا بہرحال حرام ہے. جی ویڈیو کالز دکھائیں. جی آڈیو سنا دیں. میرا نام ہمارے مشتاق ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا ٹائم اسٹارٹ ہو جائے 12 بج کے تقریباً 10-12 منٹ پہ، تو کیا میں اس ٹائم نماز پڑھ سکتا ہوں؟ وقت شروع ہونے کے بعد آپ نماز پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اگر جس پر جماعت واجب ہے تو وہ جماعت کا انتظار کرے گا اور باجماعت نماز ادا کرے گا. ہاں اگر جماعت واجب نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر وقت شروع ہونے کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد کی اذان کا انتظار کریں. عموماً ہمارے ہاں اذانیں کچھ لیٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے تو اذان کب ہوگی؟ اذان مسجد میں جماعت 1:30 بجے تو اذان 1:10 پر ہوگی. تو
اب اذان سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو پڑھنا جائز ہے، لیکن پھر آپ اپنی اذان خود دے لیجئے اور پھر نماز ادا کیجئے۔ ہاں اگر مسجد کی اذان ہو گئی ہے تو پھر مسجد کی اذان ہی آپ کو کافی ہوگی، اور مسجد کی اذان نہیں ہوئی تو اپنی اذان دیجئے گھر میں ہی اور پھر اس کے بعد نماز ادا کیجئے، جبکہ آپ پر جماعت واجب نہیں۔ جماعت واجب ہے تو پھر با جماعت مسجد میں ہی نماز ادا کرنا آپ پر لازم ہوگا۔ جی مزید کال۔ محمد اشرف اتاری ہند کے شہر دھلیہ سے عرض کرو، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب مقتدی امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے میں اس سے تاخیر یہ ہو جاتی ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہوتے اور یہ قیام میں ہوتا، اور جب یہ مقتدی قیام سے رکوع میں جانے لگتا ہے اور امام صاحب رکوع سے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بیچ میں اگر مقتدی اور امام قیام میں اگر نہ مل پائے تو کیا یہ رکعت مطلب شمار ہوں گی مقتدی کی یا نہیں؟ برائے کرم آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، مقتدی نے نیت باندھی، امام رکوع میں تھا، اب مقتدی رکوع کی طرف بڑھا کہ ابھی رکوع کی جو کم از کم حد ہے، جو کم از کم اس کی مقدار ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اس تک نہیں پہنچا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر مقتدی کو وہ رکعت نہیں ملی۔ اب اگرچہ مقتدی خود رکوع میں بعد میں چلا گیا ہوں، لیکن اس کا یہ رکوع رکعت کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں ہوگا، جماعت کی یہ رکعت گویا کہ اس کی فوت ہو گئی، اب اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ یہ مسبوق مقتدی کہلاتا ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں۔ ہاں اگر یہ جھکا تھا اور امام یعنی یہ اتنا جھک گیا تھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ پہنچ جاتے اور امام بھی اٹھا، لیکن اتنا نہیں اٹھا کہ رکوع کی تعریف سے باہر ہو گیا، اور اس درمیان ان دونوں کا گویا کہ آپس میں اس رکن کے اندر ملاپ ہو گیا، بیچ میں پہنچ گئے تو رکوع مل جائے گا۔ اب اگرچہ امام کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنی تسبیح مکمل کر کے یہ تھوڑا لیٹ کھڑا ہوا تو اس میں جو ہے وہ نماز اس کی ہو جائے گی اور رکعت اس سے مل جائے گی، لیکن اگر سرے سے رکوع ملا ہی نہیں، امام پورا کھڑا ہو گیا اس کے رکوع میں جانے سے پہلے، تو پھر یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اس کو دوسری رکعت ہی یہ رکعت جو ہے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ جی مزید کال۔ میرا نام نواب خان ہے، میں تلگانگ سے بول رہا ہوں۔ تو یہ میرا سوال ہے کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو انگوٹھوں کے ساتھ ہونٹ چومتے اور اپنی آنکھوں کو چومتے، تو یہ کہیں حدیث پاک میں یا یہ بات بتا دی گئی پلیز، مہربانی آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر انگوٹھے آنکھوں سے لگانا، چومنا یہ مستحب عمل ہے، اور احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے تحریری فتویٰ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دلائل سے مزین فتویٰ آپ کو مل جائے گا، اور چاہیں تو اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جاء الحق، اس میں بھی اس موضوع پر مکمل کلام اور مواد موجود ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔